بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج جو ہم اپنے حاضرین کے لیے ایک نیا سیشن، ایک نیا پلے لسٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو اصول فقہ کے نام پہ ہم اس کو شروع کریں گے۔ آج ہمارا اصول فقہ کا پہلا درس ہوگا۔ آج کے درس میں ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ شریعت اور فقہ کس کو بولتے ہیں اور شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم ائمہ حضرات جو ہمارے ائمہ کرام گزرے ہیں، 4 ائمہ مشہور، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ایک قاعدہ اصول فقہ کی روح سے اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف واقع ہوتا ہے تو وہ بہتر اور غیر بہتر میں ہوگا، اور اس کے آخر میں پھر ایک مسئلے کی تطبیق کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ چلیے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ شریعت اور فقہ کی تعریف سمجھیے، میں آپ کو مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ شریعت اس کو بولتے ہیں کہ ایک مسئلہ قرآن شریف میں صراحتاً موجود ہے، وہ شریعت ہے، یا وہ مسئلہ قرآن کریم میں نہیں موجود، احادیث مبارکہ میں صراحتاً موجود ہے، حدیث میں اس مسئلے کے متعلق صراحتاً تذکرہ موجود ہے، اس مسئلے کو بولیں گے شریعت۔ یا ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن کریم میں بھی صراحت کے ساتھ موجود نہیں، احادیث مبارکہ میں بھی صراحت کے ساتھ موجود نہیں، مگر علماء صحابہ کرام کا اجماع اس پر موجود ہے، یعنی صحابہ کرام اس مسئلے پر متفق ہوئے ہیں اور انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا ہے یا اس مسئلے پہ اس طریقے سے عمل کیا ہے، تو اس مسئلے کو بولیں گے شریعت۔ تو آپ مختصر تعریف یاد کر لیجئے، ایک مسئلہ جو قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ موجود ہو یا حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہو یا صحابہ کرام کا اس مسئلے کے متعلق اجماع موجود ہو تو اس کو بولیں گے شریعت۔ دوسرے نمبر پہ لفظ فقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہ کس کو بولتے ہیں؟ فقہ ایسے مسائل کو بولتے ہیں کہ جس مسئلے کے لیے صراحتاً قرآن کریم میں تذکرہ نہیں، یعنی وہ مسئلہ صراحتاً قرآن کریم کی آیات میں موجود نہیں، یا وہ مسئلہ صراحتاً احادیث مبارکہ میں بھی موجود نہیں، اور وہ مسئلہ صراحتاً صحابہ کرام کا اجماع بھی اس پر منعقد نہیں ہوا، تو اس مسئلے کو پھر بولیں گے فقہی مسئلہ، یعنی یہ فقہ ہو گیا۔ جیسے آمین بالجہر، یعنی آمین تیز پڑھنا یا آہستہ پڑھنا، یا اسی طرح ہاتھ کو کاندھوں تک اٹھانا یا کانوں تک اٹھانا، یا اسی طرح اور مسئلے ہو گئے موضوع پر مسح کرنا وغیرہ۔ تو کافی مسئلے ایسے ہیں جو قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں، احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں، اور اسی طرح پھر صحابہ کرام کا اجماع اس پر موجود نہیں۔ موضوع کے متعلق انشاءاللہ میں تفصیلی عرض کروں گا، اگر آپ کے ذہن میں کہ حدیث میں موضوع پر مسح کا تذکرہ ہے، مگر میں نے اشارہ اس کی طرف کیا ہے کہ کون سے موضوع، ان کے متعلق انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو ایک فقہ ہو گیا، ایک شریعت ہو گیا۔ آگے حکم سن لیجئے آپ۔ شریعت کے متعلق حکم یہ ہے کہ شریعت کو نہ مفتی بدل سکتا ہے، نہ شریعت کے مسئلے کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی مجتہد اس کو بدل سکتا ہے، اور نہ صحابہ کرام اس کو بدل سکتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں شریعت۔ شریعت ایک ایسی شریعت کے متعلق حکم یہ ہے کہ وہ قابل تغییر نہیں ہے، یعنی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور فقہ کے متعلق حکم یہ ہے کہ مختلف مقامات پہ، مختلف جگہوں پر مجتہد کی علیحدہ علیحدہ رائے ہو سکتی ہے، اجتہادی مسئلے میں اس کا مسئلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے شریعت اور فقہ کی تعریف جانی، شریعت کا حکم اور فقہ کا حکم جانا۔ آگے ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ فقہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ آپ اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اور ہم ایک مثال بھی پیش کر دیں گے۔ دیکھیے،
امام جب مصلی پہ نماز پڑھاتا ہے جہری نمازوں میں جس میں وہ تلاوت تیز پڑھتا ہے، تو ان جہری نمازوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ اور حکم یہ ہے ان کے مسلک کے مطابق کہ آمین آپ بھی تیز پڑھیں گے مقتدی، اور امام بھی تیز پڑھے گا، تیز آواز سے امام بھی آمین پڑھے گا اور مقتدی بھی تیز آواز سے آمین پڑھے گا۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ابھی صراحتاً قرآن حدیث اور اجماع صحابہ میں موجود نہیں، تو یہ فقہی مسئلہ ہو گیا۔ یہ امام شافعی صاحب کی ایک رائے ہے، تبدیل ہو سکتی ہے۔ ابھی دیکھیے امام شافعی صاحب نے سارا علم یمن میں حاصل کیا، یمن میں وہ وہاں پر مجتہد بنے اور پھر انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ مسلک بنایا، مگر رفتہ رفتہ اپنے علم کے اضافے کے لیے وہ مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ سے پھر رے مقام پہ گئے، پھر وہاں پر امام محمد صاحب کی شاگردی اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مصر آئے، ایک مشہور عالم سے لیث ابن سعد سے علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے مزید علم حاصل کروں، مگر جب وہ ان کے علاقے پہ پہنچے تو لیث ابن سعد صاحب کا آخری دن تھا، ان کو دفنایا جا رہا تھا، تو انہوں نے بہت ہی خفا ہوئے اور ان کے بیٹے سے اجازت مانگی کہ میں تو ان سے علم سیکھنے آیا تھا مگر وہ وفات ہو گئے، تو مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجئے تاکہ میں ان کی کتابوں سے استفادہ کروں۔ وہ بڑے ہی خوش ہوئے کہ بڑا اچھا ہی کام ہے، آپ ہمارے والد صاحب کے کتابوں سے استفادہ کیجئے۔ وہ وہاں پر رہے، ان کی کتابوں کو پڑھا، ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے، جتنا ہی انسان کے علم میں اضافہ ہوگا اتنا ہی انسان کا نقطہ نظر اور دائرہ وسیع ہوگا، اور جتنا ہی ایک انسان کا علم کم ہوگا اتنا ہی وہ تنگ نظر ہوگا۔ علم میں اضافہ ہوا، نقطہ نظر میں اضافہ ہوا، پھر دوبارہ ان کی ایک رائے جس کو ایک قول ان کا پیش کیا جاتا ہے، القول القدیم، ایک قول المتاخر پیش کیا جاتا ہے، یعنی پہلا قول اور آخری قول۔ پھر امام شافعی صاحب کی رائے بنی۔ کیوں بنی؟ کیونکہ ہر مجتہد جس علاقے پہ رہتا ہے تو وہ اپنے اجتہاد میں وہاں کے لوگوں کی ثقافت، ان کی روایات، ان کے عادات، ان کے اطوار کو مد نظر رکھتا ہے، اور یہ اجتہاد میں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو جب وہ خود یمن میں تھے تو وہاں کے لوگوں کی ثقافت، رواج ان کو اختیار کیا، اس کے مطابق ان کی رائے یہ بنی کہ امام اور مقتدی دونوں کو آمین بالجہر پڑھنا چاہیے۔ مگر جب وہ اس طرف آئے، مصر آئے، پھر یہاں کے لوگوں کی ثقافت، رسم و رواج سے واقف ہوئے، ان کی رائے تبدیل ہوئی اور انہوں نے پھر بولا کہ نہیں، امام کو آمین یعنی آہستہ آواز سے پڑھنا یہ بہتر ہے۔ پہلے ان کا قول یہ تھا کہ تیز آواز سے پڑھنا بہتر ہے، ابھی ان کا قول یہ تھا کہ آہستہ آواز سے آمین پڑھنا یہ بہتر ہے۔ دیکھیے علاقے کے موافق ابھی ہمارے پاکستان، افغانستان، ہندوستان کے علاقوں میں فقہ حنفی رائج ہے، تو یہاں پر ہم آمین تیز نہیں پڑھتے، مگر اگر یہاں کے لوگ، یہاں کا ایک مفتی سعودی چلا جائے، مصر چلا جائے، اور اس طرح مختلف علاقوں میں وہاں کے لوگوں کا رسم و رواج علیحدہ ہے، تو مفتی کی رائے تبدیل ہو سکتی ہے، وہ دوسرے مسلک کے موافق فتویٰ دے گا۔ اور یہی ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے، اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو لوگوں پہ دین پہ عمل کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے امام شافعی صاحب کی آخری رائے یہ بنی، یہ فقہ ہے، رائے تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں تیز آواز سے آمین پڑھیں گے، اور امام شافعی صاحب کی جو آخری رائے تھی وہ یہ تھی کہ تیز آواز سے نہیں پڑھنا، یعنی یہ بہتر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آہستہ آواز سے آمین پڑھنا یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو قاسم صاحب وہ فرماتے ہیں، ابو القاسم صاحب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے شاگرد ہیں جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ایسے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیخ سے سنا ہے کہ امام کے لیے آمین نہیں پڑھنا، یعنی امام آمین نہیں پڑھے گا، کیونکہ آمین اصل میں
یہ دعا ہے اور امام کے لیے دعا نہیں ہے، مقتدی کے لیے دعا ہوگی تو وہ آمین پڑھے گا، امام نہیں پڑھے گا۔ دیکھیے ان کے نزدیک نہ پڑھنا بہتر ہے امام کے لیے۔ تو بہرحال دیکھیے ایک ہی مسئلہ ہے، آپ کسی کو بھی غلط نہیں بول سکتے، جو تیز پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو آہستہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ میں یہی سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مختلف ائمہ کرام کا یہ جو اختلاف ہے، آپ اکثر لوگوں سے سنا ہوگا، یار ایک مولوی یہ بول رہا ہے، دوسرا مولوی یہ بول رہا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ کفر وغیرہ کا نہیں ہے۔ ائمہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کے معاملات میں، حلال اور حرام کے معاملات میں نہیں ہے، نہ کہ عقائد کے معاملوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام شافعی صاحب کا، امام احمد بن حنبل، اسی طرح باقی ائمہ کرام کے ساتھ عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ اور فروعی مسائل میں اختلاف ایسے نہیں کہ اگر آپ آمین بالجہر پڑھ لیں حنفی مسلک میں تو گناہگار ہو جائیں گے، نہیں بھائی، وہ مسئلہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ نوٹ کر لیجئے آج کے لیے اصول فقہ کے لحاظ سے، آج کے پہلے درس میں اگر ائمہ کرام کے درمیان، جو بڑے ائمہ ہیں ان کے درمیان اگر اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو یہ اختلاف بنیادی طور پر بہتر اور غیر بہتر میں ہوگا، جائز تمام ہوں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا آمین کے متعلق، ابھی ایک امام کے نزدیک تیز آواز سے آمین پڑھنا بہتر ہے، تو یہی نہیں کہ اس امام کے نزدیک آہستہ آواز سے پڑھنا جائز نہیں، جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ دوسرے امام کے نزدیک آہستہ پڑھنا سب سے بہتر ہے اور تیز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ تو ائمہ کرام کے دوران جو اختلاف ہے وہ بہتر اور غیر بہتر میں ہے۔ امید ہے کہ آج کے درس کو آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے ہیں۔ اگلے درس کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔